الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین واصحاب الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام گرامی قدر سامعین احباب، آج ہم آپ کے سامنے اس بات کو ذکر کریں گے، فریق مخالف نرجسی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہر پنڈت 1400 سال سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ کے مقدس شاگرد اور مقدس صحابہ کرام علیہم الصلاۃ پر ہمیشہ طنز کرتا چلا آ رہا ہے، اور ہر دور میں ہر پنڈت نے اپنا طریقہ بدلا ہے، اور نرجسی دھرم کی اس پرانی روداد اور پرانی کیفیت کو تبدیل نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اسی صورت میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کرتا چلا آ رہا ہے، اور اکثر طور پر ایک الزام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر لگایا جاتا ہے کہ غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو آج ہم فریق مخالف کی اپنی کتب سے دیکھتے ہیں کہ اس کی حقیقت حال کیا ہے، کہ کون شخص بھاگا اور کون کس کو کہہ رہا ہے، اور حقیقت حال کو چھپانے کے لیے، جبکہ اس بات کے خود اقراری بھی ہیں کہ ہمارے ائمہ نے پوری زندگی تقیہ کیا اور جھوٹ کی حالت میں، کفر کی حالت میں زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے گئے، اور پھر بھی اس اپنے ائمہ کی اس تمام چیزوں کو چھپانے کے لیے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم فریق مخالف کی اپنی کتاب سے اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کس نے کس کو کہا کہ کون بھاگ گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا، جس کو فریق مخالف اپنے اصول کے مطابق معصوم تسلیم کرتا ہے، اور معصوم کہ جس کی بات بالکل غلط نہیں ہو سکتی، اور اگر ان کی بات غلط ہو تو اس صورت میں وہ معصوم نہیں ہے، پھر بھی فریق مخالف کا عقیدہ، نظریہ اور موقف باقی نہیں رہتا، اس کا مذہب باقی نہیں رہتا۔ اور اگر سیدہ فاطمہ الزہرا سچی ہیں اور صحیح کہہ رہی ہیں، اگر جھوٹ بولتی ہیں تو پھر بھی معصوم نہیں ہیں، اور اگر صحیح کہتی ہیں تو فریق مخالف کے اپنے اصول کے مطابق ان کی اپنی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ کس کو کہہ رہی تھی کہ آپ گھر میں بھاگ آئے اور چھپ کر بیٹھے ہیں پردہ نشین ہو کر۔ فریق مخالف کی کتاب سے ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس بات کو پیش کریں گے، اور معصوم سیدہ فاطمہ الزہرا کا فرمان پیش کریں گے۔ اگر وہ جھوٹ بولتی ہیں تو معصوم نہیں ہیں، اور اگر معصوم ہیں تو ان کا فرمان سچا ہے۔ اگر سچا ہے تو امام کے لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ بھاگ آئے اور پردہ نشین ہو کر بیٹھے، اور جو بھاگ جائے وہ امام نہیں ہوتا، تو معلوم ہوا فریق مخالف کا مذہب کسی صورت میں بھی باقی نہیں رہتا۔ اگر حضرت فاطمہ الزہرا پر الزام لگاتا ہے، ان کو جھوٹا تصور کرتا ہے، پھر بھی باقی نہیں رہتا، اور اگر کہتا ہے کہ ہماری کتابوں میں درست نہیں ہے، تو ہم تو پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ تمہاری کتابیں کفر کا پلندہ ہیں اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر بھی امت مسلمہ کا موقف بالکل واضح ہوتا ہے کہ اس دھرم کی، نرجسی دھرم کی جتنی بھی کتب ہیں، ان کا اسلام شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اور دین اور مذہب ہے،
اور جس کو ایک دھرم کہا جا سکتا ہے، اسلام نہیں کہا جا سکتا، اور یہ اسلام کے مخالف ہے اور اینٹی اسلام ہے۔ اب ہم فریق مخالف کی اپنی معتبر کتاب ایک پنڈت کی لکھی ہوئی جس کا نام باقر مجلسی ہے، اس کا اردو ترجمہ، کتاب کا نام حق الیقین، ملا باقر مجلسی، مترجم بشارت حسین، ناشر مجلس علمی اسلامی پاکستان۔ اس کتاب میں ایک بہت بڑا باب اور عنوان، اور اس عنوان کے تحت فریق مخالف اس کی جلد نمبر 1 میں نقل کرتا ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا نے، جلد نمبر 1، کتاب کا نام حق الیقین، اور حق الیقین کے صفحہ نمبر 229 پر یہ بات موجود ہے۔ اور اس سے پہلے فریق مخالف کا یہ مصنف ایک بہت بڑا خطبہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نقل کرتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دربار میں گئی اور ان سے اپنا حق مانگا، اور پھر اس کے بعد آگے ایک مستقل طور پر فصل قائم کر کے اس میں یہ روایات پیش کرتا جاتا ہے، اور سارا واقعہ نقل کرنے کے بعد یہ فریق مخالف کے مذہب سے تعلق رکھنے والا یہ پنڈت بیان کرتا ہے کہ جب سیدہ فاطمۃ الزہرا واپس آئیں، اپنے گھر میں تشریف لائیں، تو گھر میں تشریف لانے کے بعد دیکھا تو حضرت امیر ان کے انتظار میں تھے۔ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا جیسے ہی گھر میں داخل ہوئیں تو انہوں نے پہنچتے ہی دلیرانہ اور سخت خطابات جناب امیر سے کیے، اور جناب امیر سے سخت خطاب کرنے کے ساتھ ساتھ جناب امیر کو ایسی گالی دی، اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ موقع پر بیان کریں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ آپ اس جنین کی مانند جو رحم میں ہوتا ہے پردہ نشین ہو گئے، اور سخت خطاب کر کے حضرت امیر سے لڑائی اور جھگڑا کرنے لگی۔ اور فریق مخالف کی معتبر کتب، اور صرف ایک کتاب نہیں ہے بلکہ فریق مخالف کی سینکڑوں کتابیں ان الفاظ سے بھری پڑی ہیں جن میں یہ روایات موجود ہیں کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا جب واپس آئیں تو گھر میں جناب امیر سے کن الفاظ میں خطاب فرمایا اور کیا فرما رہی تھی۔ تو دیکھیں فریق مخالف کا یہ مصنف صفحہ نمبر 229 حق الیقین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 229 پر اس بات کو نقل کرتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا جب واپس آئیں تو جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا نے کس طریقے سے جناب امیر کو خطاب کیا اور حقیقت حال کو بیان کیا۔ دیکھیں، پھر جناب فاطمہ بیت الشرف واپس تشریف لے گئیں، جناب امیر ان کے انتظار میں تھے۔ جب وہ اپنے خانہ اقدس میں پہنچ گئیں تو مصلحتاً دلیرانہ سخت خطابات جناب امیر سے کیے، سخت خطاب کر رہی تھی، جناب امیر سے سخت خطاب کیے کہ آپ اس جنین کی مانند جو رحم میں ہوتا ہے پردہ نشین ہو گئے۔ اس بات کی وضاحت انشاءاللہ ہم آئندہ ایک ویڈیو میں کریں گے کہ یہ کیا جملہ تھا اور اس کا مقصد کیا تھا، اور خوف زدہ لوگوں کی طرح گھر میں بھاگ آئے۔ اب بھاگنے کا لفظ یہ مصنف نقل کر رہا ہے اور خود سیدہ فاطمۃ الزہرا کے الفاظ، اور سیدہ معصوم ہے۔ اگر معصوم کی بات سچی ہے تو مسئلہ 1400 سال کے بعد بھی حل ہے کہ بھاگا کون اور کون بھاگتا ہے۔ فریق مخالف کے اصول کے مطابق امت مسلمہ کا موقف اس سے جدا ہے۔ امت مسلمہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے لیے ایسے الفاظ قطعاً برداشت نہیں کر سکتی، اور امت مسلمہ کا موقف کہ فریق مخالف کی تمام کتابیں جھوٹی ہیں، مذہب جھوٹا ہے، راوی جھوٹے ہیں، اور بنیاد جھوٹی ہے، امام جھوٹے ہیں، سب کچھ فریق مخالف نے وہ مقدس ہستیوں کی طرف اپنی جھوٹی روایات کی نسبت کی ہے، اور وہ حضرات ان سے بری ہیں اور ان پر لعنت کرتے گئے، ان کے راویوں پر لعنت کرتے گئے، اور فریق مخالف کی اپنی کتب میں یہ بات موجود ہے۔ تو جب امت مسلمہ کا موقف اس سے جدا ہے، لیکن فریق مخالف کے موقف کو دیکھا جائے تو فریق مخالف کے موقف کے مطابق ایک معصوم خود خطاب کر رہی ہیں اور جھوٹ بھی نہیں بولتی۔ اگر جھوٹ بولتی ہیں تو معصوم نہیں ہے، اگر معصوم نہیں ہے تو فریق مخالف کا مذہب پھر ختم ہوتا ہے،
اور اگر معصوم ہیں تو جھوٹ نہیں ہے، اور جب جھوٹ نہیں ہے تو امام گھر میں بھاگ آئے اور خوف زدہ لوگوں کی طرح بھاگے، اور اگر کوئی اپنا حق چھوڑ کر خوف زدہ لوگوں کی طرف بھاگ آئے تو اس بھاگنے والے کے لیے کیا حکم ہے اور اس بھاگنے والے کو کیا کہا جا سکتا ہے شریعت اسلام میں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس شریعت میں، کہ جو آدمی بھاگ آئے اس قدر اور تکیہ کرتا رہے تو ایسے شخص کو امام ہونے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، تو فریق مخالف کے اپنے اصول کے مطابق بھی امام نہ ہو سکے۔ اور اگر سیدہ فاطمہ الزہرا نے سچ نہیں کہا، غلط کہا ہے تو وہ معصوم نہیں ہے، اگر معصوم ہے تو پھر ان کی بات سچی ہے۔ اور 1400 سال کے بعد آج بھی یہ مسئلہ بالکل واضح ہے فریق مخالف کی اپنی کتب میں کہ تکیہ کون کرتا تھا جیسے ان کا اصول ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کہتی ہے کہ ان کا نہ حضرات اہل بیت سے تعلق ہے اور نہ حضرات صحابہ کرام سے، جس قدر یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دشمن ہیں اسی طرح حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بھی دشمن ہیں، کہ کس قدر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کہ جن پر حضرت علی المرتضیٰ کا احترام ادب ضروری تھا، کہ حضرت علی المرتضیٰ ان کے خامد تھے اور ایک مقدس شخصیت ہے تو ان کا عزت احترام کرنا ضروری تھا، بجائے اس کے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا ان کو ایسی غلط گالیاں دیتی اور یہاں تک ان کو ملامت کرتی کہ آپ خوف زدہ لوگوں کی طرح گھر میں بھاگ آئے۔ اور یہ فریق مخالف کا مصنف جس کا نام پنڈت، جس کا نام ملا باقر مجلسی ہے، اس نے اپنی کتاب میں اس بات کو نقل کیا ہے اور حضرت فاطمہ الزہرا کی طرف ان الفاظ کی نسبت کی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سرزنش کر رہی تھیں اور دلیرانہ سخت خطابات کر کے جناب امیر سے کہے کہ آپ اس جنین کی مانند جو رحم میں ہوتا ہے پردہ نشین ہو گئے اور خوف زدہ لوگوں کی طرح گھر میں بھاگ آئے۔ اس کے بعد جبکہ زمانہ کے شجاعوں کو خاک میں ملا دیا اور آپ ان لوگوں سے مغلوب ہو گئے، یعنی بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے خاک میں ملایا لیکن آپ ان لوگوں سے مغلوب ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کس قدر سخت خطاب کر رہی تھیں، جبکہ اگر دیکھا جائے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کس طرح ایسے خطاب کر سکتی تھیں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے، جبکہ وہ ان کے خامد تھے۔ تو فریق مخالف کی کتب سے اگر دیکھا جائے تو مسئلہ بالکل حل ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کس کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ کون بھاگایا تھا اور کون بھاگا تھا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے جھوٹے اور ایسے جھوٹے مذہب کے راویوں سے اور مصنفین سے اور پنڈت سے اور ایسے دھرم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔